نے ہلنا شروع کر دیا. پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے. اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں. اور حضور استراحت فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا. آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ. فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا. محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں. فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. درخت سلامیاں پیش کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دے. تو فرمایا تب تو مان جائے گا. اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا. آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے. حضور کی رسالت کی گواہی دی. اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے. یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی. لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ. صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے. چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے. اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے. تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے. اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے. اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں. اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد